دیکھیں، آپ نے یہ کہا ہے کہ ہم ہر گفتگو میں مذہب کو لے آتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو ہم اس میں مذہب کا حوالہ دینا شروع کر دیتے ہیں، تو ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اور یہ ہے کہ جب مذہب کا مثلا ایک تقریب کا آپ نے ذکر کیا کہ وہاں ہم گئے تو ایک صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے بہت زور زور سے لڑنا شروع کر دیا، پڑھے لکھے لوگ تھے سارے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں یہاں سے احتجاج کرتا ہوں کیونکہ آپ نے یہاں ابھی تلاوت کی ہے مگر نعت شریف نہیں پڑھی، تو اس لیے میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ تو خیر لوگوں نے ان کو بٹھایا، انہوں نے کہا جی بالکل ہم آپ کو ابھی نعت، پھر ایک نعت خوان کو بلایا گیا، انہوں نے وہاں نعت پڑھی۔ تو آپ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ دیکھو بات یہ کہ یہ بڑا نا ایک سینسٹیو ٹاپک ہے اور میں بہت ہی احتیاط سے اس پر بات کروں گا، اور وہ بات یہ ہے کہ مذہب ہمارے جس کو ٹچ کرتا ہے نا، ہمارے ریسیپٹرز کو، وہ ہمارے عقلی ریسیپٹر سے زیادہ ڈیپ لیول کے ریسیپٹرز ہیں۔ میں اس بات کو ذرا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کو۔ دیکھو بات یہ ہے کہ جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں نا، اور جن چیزوں کے بارے میں ہمارے پاس ایک پیمانہ ہے جس سے ہم ان کو میئر کر سکیں، ان کو کمپیئر کر سکیں، ان کا ایک دوسرے سے موازنہ کر سکیں، کسی کو بڑا یا چھوٹا کہہ سکیں، یعنی ان کے درمیان ایک ریلیٹیوٹی ایک کریٹ کر سکیں، وہ ہماری عقل کو بڑے آرام سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اب یہ دن ہے، سمجھ آ جائے گا، ابھی رات ہوگی، یہ سمجھ میں آ جائے گا، یہ شام کا وقت ہے، سمجھ میں آ جائے گا، یہ تیزاب ہے، یہ تیزاب نہیں ہے، وہ کیمیکلی آپ لیبارٹری میں چیک کر لیں گے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو یہ سارے فینومینا جن کو ہم اپنی 5 حواس کے ساتھ یا 5 حواس کی ایکسٹینشن کے ساتھ، جیسے کچھ چیزوں کو آپ مائکروسکوپ سے دیکھ رہے ہیں تو آنکھ سے نہیں، آنکھ کی ایکسٹینشن سے دیکھ رہے ہیں، کسی کو آپ خوردبین سے دیکھ رہے ہیں مگر اس کی ایکسٹینشن سے دیکھ رہے ہیں، معاف کیجیے گا۔ اسی طرح جو ہماری حسیات ہے، اس حسیات کی ایک ایکسٹینشن ہے، جس ایکسٹینشن کی بنیاد پر ہم مختلف اوزاروں کی مدد سے، مختلف انسٹرومنٹس کی مدد سے ہم چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم ان کے بارے میں تو ایک حتمی رائے قائم کر لیتے ہیں اور ہمیں کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اس پر اگر ہمارا تھوڑا سا علم ہوگا، ہمیں اس کے بارے میں بتایا جائے گا، ہم اس کو مان لیں گے، کیمسٹری کو مان لیں گے، فزکس کو مان لیں گے، ہسٹری کو مان لیں گے، تمام علوم کو مان لیں گے۔ لیکن ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو مذہب ہے نا، مذہب جس چیز کو ٹچ کرتا ہے، وہ جو لاجیکل، یہ پرسیپٹیو ہمارے ریسیپٹرز ہیں، ان سے بیونڈ ایک چیز ہے جس کو ٹچ کرتا ہے۔ اس کو میں اور تفصیل سے سمجھا سکتا ہوں، لیکن کچھ وقت کی کمی کی وجہ سے اور کچھ چیزوں کو زیادہ مشکل میں نہ بناؤں، اس لیے میں صرف آپ کو نا ایک لفظ، آپ اس کو پرزیوم کر لیجئے کہ ہمارے جس طریقے سے دماغ کا ایک ورڈ ویو ہے، آئیے 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 آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، کوئی نہیں آ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ جی، تو میں جیسے آپ سے کہہ رہا تھا کہ جو ہمارا زاویہ نگاہ ہے نا، جس کو ہم اپنا ورڈ ویو کہتے ہیں، یہ ورڈ ویو ڈیولپ ہوتا ہے جو باہر سے 5 حواس کے ذریعے ہمارے پاس علم آتا ہے، اور پھر جو ہم اس کو سوچتے ہیں تو اس کی بنیاد پر ہمارا یہ ورڈ ویو ڈیولپ ہوتا ہے۔ اب جو مذہب ہے، مذہب اصل میں اس کو ڈائریکٹلی ٹچ نہیں کرتا۔ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ڈائریکٹلی ٹچ نہیں کرتا، یہ اسی صورت پہ، یہ جس کو ٹچ کرتا ہے وہ اس سے ایک ڈیپر لیول ہے جس کو ہم ایمان کہتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو پہلے کہہ رہا تھا کہ ایمان کیا ہے، اس کو میں تفصیل سے کچھ اپنے طور پر کسی سائنٹیفک ٹرمینالوجی میں بتانے کی پوزیشن میں ہوں، لیکن ہم وقت کی قلت کی وجہ سے اس کو نہیں کر رہے، اور میں لیکن اشارتاً آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جو ہماری انٹیلیجنس ہے نا، وہ ہے جو سامنے ہے، انٹیلیجنس فرسٹ لیئر آف انٹیلیجنس ہے، جو کہ 5 حواس سے کرتی ہے۔ اس کو ایکسپیریمنٹ چاہیے، لاجیکل ریزن چاہیے، کاز اینڈ ایفیکٹ کا، علت اور مولود جس کو اردو میں کہتے ہیں، ان کا آپس میں ریلیشن شپ چاہیے ایک بات کے بارے میں ایک نظریہ قائم کرنے کے لیے۔ لیکن ایک اس کے نیچے ایک انٹیلیجنس ہے جو کہ اس حواس کے ان پٹ کی بجائے وہ متاثر ہوتی ہے یا اپنا ویو بناتی ہے ایک کیفیت کے ساتھ جس کو انٹیوژن کہتے ہیں، جو کہ تھاٹ کا کاؤنٹر پارٹ ہے۔ جیسے تھاٹ ہے نا، ایک خیال آتا ہے، اس طریقے سے تھاٹ سے ڈیپر لیول پر ہمارے اندر کی سیکنڈ لیئر آف انٹیلیجنس، جس کو آپ دل کہتے ہیں لوگ سمجھانے کے لیے، دل سے مراد ہارٹ نہیں ہے، وہ ہوتا تو دماغ میں ہی ہے سارا، مگر وہ ایک ڈیپر لیول آف انٹیلیجنس ہے جو ہمارے دل میں ایک خاص قسم کی کیفیت سے پیدا ہوتی ہے، جس کو انٹیوژن کہتے ہیں۔ وہ انٹیوژن ٹریگر ہو سکتی ہے باہر کے کسی فیکٹر کے ساتھ، اس سے بھی ٹریگر ہو سکتی ہے، اور خود بخود بھی ایک خیال آ سکتا ہے۔ اس کی بنیاد پر ہمارا جو جیسے سپرفیشل مائنڈ کا ورڈ ویو بنتا ہے، اندر سے جو چیز بنتی ہے اس کو ایمان کہتے ہیں۔
اور وہ جو مذہب ہے وہ اس ایمان کو ٹچ کرنے کے بعد پھر سپرفیشل میں ہماری لاجک کو ٹچ کرتا ہے. اچھا ہم سے جو خاص طور پر میرے جیسے جو تھوڑے علم والے لوگ ہیں، میرے جیسے لوگ جن کو ایسے خام خاصے زوم ہوتا ہے کہ بھئی وہ ان کو باتیں بڑی اچھی کرنی آتی ہیں، یا ایسے لوگ جن کا مطالعہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا، ایمان کی کیفیت اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہوتی، اور ذرا ہلکے لوگ ہوتے ہیں، میں اپنے آپ کو اس میں شامل کر کے عرض کر رہا ہوں، تو ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ یا ہم پوری طرح ہیومن سائیکالوجی سے واقف نہیں ہوتے، تو ہم اپنی گفتگو کو مذہبی حوالوں کے ساتھ مذہبی ٹرمینالوجی کی وجہ سے ہیوی کرتے ہیں. اور ہم جب اس میں مذہبی ٹرمینالوجی لے کے آتے ہیں اور اس طرح کی کانٹیکسٹ مذہب کا لے کے آتے ہیں، تو جو دوسرا بندہ ہوتا ہے نا، ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس پر اثر انداز ہو رہا ہے اور اس سے اس کی زندگی، وہ اس سے بہت جلدی متاثر ہو جائے گا. لیکن اگر اس کا ایمان نہیں بنا ہوا، یعنی ایمان کی میں نے وہ سائنٹیفک ڈیفینیشن آپ کو پہلے بتائی ہے کہ انٹیوژن کی بنیاد پر ایک ورلڈ ویو کا بننا، اس کو ہم کہتے ہیں. اچھا جب اگر اس کا وہ نہیں بنا ہوا تو وہ بالکل ٹکرائے گا اس کی سپرفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ، جو کہ لاجک کو پرسیو کرتی ہے، جو کہ کاز اینڈ ایفیکٹ کو پرسیو کرتی ہے. تو وہ صرف اور صرف عقیدت کی وجہ سے یا معاشرے کے پریشر کی وجہ سے اپنی لاجیکل جو اس کے مقابلے میں تھاٹ آ رہی ہوگی وہ اس کو ریجیکٹ کر دے گا، اور اس کی وجہ سے چپ کر جائے گا اور بولے گا کوئی نہیں، اور ہمیں یہ لگے گا کہ بھائی بڑا زبردست اس کے اوپر اثر ہو گیا ہے. لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ مذہبی اصطلاحات، مذہبی جو ٹیکنیکل ٹرمز ہیں، ان کا اثر ہوگا اس بندے پر زندگی تبدیل کرنے کے لیے جس کا پہلے ہی ایمان کی کیفیت اس کی آئی ہوئی ہے. تو وہ اس کو ٹچ کرتا ہے، اس کو ٹچ کرنے کے بعد پھر وہ سپرفیشل سکرین پہ آ جاتا ہے جو کہ ایک لاجیکل ورڈ ہے. اور اب یہ لاجیکل ورڈ جب یہاں سے اپنا انپٹ لیتی ہے تو یہ پھر اس کو اسی طریقے سے پرسیو کرتی ہے جس طریقے سے کہ یہ 5 حواس کے ساتھ پرسیو کر رہا ہے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں اور اپنے اوپر میں کوشش بہت کرتا ہوں اس کو سیکھنے کی، کیونکہ میرا تعلق ہے لوگوں سے بات کرنے کے لیے، مختلف مجموعوں میں بات کرتا ہوں، مختلف ورکشاپس میں بات کرتا ہوں، کہ میں مذہبی ٹرمینالوجی کو کم سے کم استعمال کروں. یہ نہیں کہ میں خود مذہب سے کنونس نہیں ہوں، یا یہ ہے کہ میں خود مذہبی نہیں ہوں. میں اس وقت بھی الحمدللہ باوضو بیٹھا ہوا ہوں، میں نے عصر کی نماز پڑھی ہے، ابھی مغرب کی نماز میں ابھی پڑھوں گا الحمدللہ، آج بھی میں نے قرآن پاک پڑھا ہے. تو یعنی میں خود بنیادی طور پر میرا خمیر اور میرا جو پورا ایک وہ ہے جو بچپن سے میرے دماغ میں، یعنی میرے والدین کی برکت کی وجہ سے، اساتذہ کی بہت ہی مہربانی کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی وجہ سے الحمدللہ، کہ میرے اندر ایک وہ جو بیسک پیراڈائم آف تھنکنگ ہے، جو لینز آف تھنکنگ ہے، وہ اسی ریلیجس لینز آف تھنکنگ ہے، اس کے تھرو میں سوچتا ہوں. لیکن میں اس بات کو بخوبی سمجھتا ہوں کہ غیر ضروری طور پر مذہبی ٹرمینالوجی کو استعمال کرنا گفتگو کو بوجھل بنا دیتا ہے، اور اکثریت پر اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ چپ کر جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ کنونس نہیں ہوتے. کنونس کرنے کے لیے ایک ایمانی کیفیت کا ان کے اندر پہلے ہونا ضروری ہے. لہٰذا وہ ایمانی کیفیت کیسے آئے، اس کی میکینزم اور ہے. اس کی میکینزم صرف باتیں نہیں ہیں، اس کی میکینزم آرگومنٹیٹیونیس نہیں ہے. اس کی جو میکینزم ہے وہ اپنے کریکٹر کے اندر ان صفات کا لے کر آنا ہے، اور وہ جو آپ کا کردار ہے، یعنی لوگ یہ نہیں آپ سے چاہیں گے کہ آپ بتائیں کہ آپ کتنے مذہبی ہیں، لوگ یہ چاہیں گے کہ آپ ان کو دکھائیں کہ آپ کتنے مذہبی ہیں. You need not to tell people that these are the values. You have to show the values. اور پلیز میرے آپ سب دوست ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بیسیکلی آپ جب اپنے مذہب کی تلقین کسی کو کرنا چاہ رہے ہیں یا مذہب کی بڑائی بیان کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ جس راستے سے گزر کے وہ بڑائی لوگوں کے دلوں میں آئے گی وہ انسانی راستہ ہے. یعنی کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بہت اچھا مسلمان ہوں مگر میں اچھا انسان نہیں ہوں. اچھا انسان ہونا پہلے بہت ضروری ہے. جو اچھے انسان کی خوبیاں ہیں وہ پہلے ہونی ضروری ہیں. ان خوبیوں کے اوپر سپر شیل یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے اور آپ اپنی ان خوبیوں کو کیسے ریلیٹ کرتے ہیں اپنے عقیدے کے ساتھ. تو یہ میرا خیال ہے. آپ ماشاءاللہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن میں ذاتی طور پر یہ بات کی کوشش کرتا ہوں کہ جب میں مجمع عام سے گفتگو کر رہا ہوں تو میں ریلیجس ٹرمینالوجی کو کم سے کم استعمال کروں اور کوشش کروں کہ جو میں بات کہوں وہ لاجیکل ریسیپٹرز کو ٹچ کرے.
اور اس میں پھر آہستہ آہستہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سے لوگ ایسے ہیں جو کہ بیسیکلی کیپیبل ہیں، اور آپ کو بھی اپنے بارے میں پتہ لگتا ہے کہ میں کب کیپیبل ہوں گا اس لیول کا کہ جب میں اس ایمانی کیفیات کے ساتھ بات کر سکوں گا۔ تو جس بات کو میں ایمانی کیفیات کے ساتھ بیان کر سکتا ہوں، وہ جب میں بیان کروں گا تو وہ پھر ایمان کے اس پہ ٹچ کریں گی۔ میں اس کو لاجیکل لینس کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو وہ پھر آگے سے ڈسپیرٹی ہو جائے گی۔ پتہ نہیں میں اپنی بات کو سمجھا سکا ہوں کہ نہیں سمجھا سکا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہمیں صحیح عقل اور سمجھ دے۔ میں اپنے آپ کو نا بہت ہی مشکل میں پاتا ہوں، خاص طور پہ جب سے میں کافی فریکوینٹلی بڑے بڑے مجمع سے بات کرتا ہوں، مطلب ہزاروں کے بعض اوقات مجمع ہوتے ہیں مختلف اداروں میں، یونیورسٹیز وغیرہ میں، اور انٹرنیشنلی بھی، تو میں ایز اے اسپیکر مجھے اس بات کی بڑی ہی ایک فکر ہوتی ہے کہ میں بہت پھونک پھونک کر قدم رکھوں، اس لیے کہ میں سرجن ہوں، اگر میں غلط آپریشن کروں گا تو میں اس کا رسپانسبل ہوں، میں غلط ٹیکہ لگاؤں گا تو لوگ کہیں گے غلط ٹیکہ کیوں لگا دیا، ایکسپائری دوائی خدا نہ خواستہ یوز ہوئی تو کیوں ہوئی، میری ذمہ داری ہے اس کو چیک کرنا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ بڑی میری ذمہ داری ہے کہ جب میں کوئی بات کروں تو وہ بات کتنی اوتھینٹک ہے۔ اوتھینٹک سے مراد یہ کہ کتنی میرے یہاں سے نکل رہی ہے، کتنی میری اپنے حق الیقین کے ساتھ وہ بات نکل رہی ہے۔ تو ہم سب بات کرنے والوں کو اس چیز کا خیال رکھنے کی بہت ضرورت ہے۔